اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے اس میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک ہیں آیات محکمات اور ایک ہیں متشابہات۔ جو آیات محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جو ظاہر ہیں، جن کا مطلب اور ترجمہ واضح ہے، اور اللہ نے بھی اس کے ترجمے کو واضح فرمایا ہے۔ دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات کہلاتی ہیں کہ جن کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے واضح نہیں فرمایا۔ آیات محکمات ہیں جو کہ اصل کتاب ہیں، اللہ نے فرمایا وہ اصل کتاب ہیں، یعنی قرآن مجید کے احکامات ہیں، اور مقصد جو ہے اس میں واضح جو آیات محکمات وہی اصل ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ باقی آیات متشابہات بھی اللہ کے کلام کا حصہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کا جو مطلب واضح نہیں کیا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اس کو آپ نے ماننا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کچھ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شکوک و شبہات ہیں، تو وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں ان کا مطلب جاننے کے لیے اور فتنہ برپا کرنے کے لیے، تو وہ لوگ جو ہیں اللہ کی ناراضگی میں ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں علم میں پختہ لوگ، وہ مانتے ہیں کہ جو بھی ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ ساری بات آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے انزل اتاری علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیک آپ پر، الکتاب یعنی قرآن مجید، منہ اس قرآن میں سے، آیات کچھ آیات، محکمات محکم ہیں، یعنی جن کا ترجمہ اور مطلب واضح ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے آیات محکمات۔ ہن ام الکتاب، وہ یہ آیات محکمات جو ہیں وہ ام الکتاب اصل کتاب ہیں، ان کی احکامات کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ وَأُخَرُ، اور اخرو کچھ دوسری، متشابہات متشابہ آیات ہیں، مشتبہ آیات ہیں۔ متشابہات آیات جو ہیں جیسا کہ حروف مقطعات قرآن مجید میں آپ نے پڑھے ہیں، الف لام میم حامیم یاسین قاف صاد، یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ آیت متشابہات ہیں۔ اور دوسرا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لقب ہے قرآن مجید میں، روح اللہ، یعنی اللہ کی روح، اس سے کیا مراد ہے کوئی مطلب واضح نہیں ہے۔ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، تو ان کے بارے میں یہ واضح نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین بنایا، اس کے بعد اللہ استویٰ علی العرش، عرش پر مستوی ہوا، یہ ترجمہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے مستوی ہوا، کوئی مطلب لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، ان کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فَأَمَّا پس رہے، الذین وہ لوگ، یعنی وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغن کجی ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون تو وہ پیچھے لگتے ہیں، ما تشابہ جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جو آیتیں
ایک دوسرے کے مشابہ ہیں یعنی مشتبہ ہے، ان کا مطلب واضح نہیں ہے، من ہو اس قرآن میں سے، تو وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہتے ہوئے، فتنہ برپا کرتے ہوئے، دیکھو بھئی قرآن میں نے غلطی پکڑ لی، یہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے اور یہ واضح نہیں ہے۔ ابتغاء الفتنتی، فتنہ چاہتے ہوئے، فتنے کا ارادہ کرتے ہوئے ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی مراد کو تلاش کرتے ہوئے، فتنہ چاہتے ہوئے، ایک نیت یہ ہوتی ہے فتنہ چاہنے کی، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی تعویل یعنی اس کا مطلب چاہتے ہوئے بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو قریدتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کی مراد یعنی اس کے مطلب کو مگر اللہ۔ تو فتنہ جو چاہتے ہوئے آیات کے پیچھے لگے گا وہ بھی اس میں شمار ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ اور دوسرا جو اس کی مراد کو تلاش کرنے کے لیے اچھی نیت تھی کہ اس کے مطلب کو واضح کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کے مطلب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، تو اب اس کی تعویل کے پیچھے لگنا بھی منع ہو گیا کہ جن الفاظ کو اللہ نے ان کا ترجمہ واضح نہیں کیا تو کسی مسلمان کے لیے یہ نہیں کہ ان کے پیچھے پڑ جائے، جو آیات واضح ہیں ان کو پڑھے اور ان پر عمل کرے۔ آگے اللہ نے ان پختہ علم والے لوگوں کی مدح تعریف بیان کی ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ والراسخون، اور پختہ لوگ، فی العلم، علم میں جو ہیں پختہ، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر یعنی قرآن مجید پر، کلن سب کا سب، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جو آیات محکمات واضح ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو آیات متشابہات ہیں جن کا اللہ نے مطلب ظاہر نہیں کیا کسی حکمت کی بنا پر، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وَمَا، اور نہیں، يَذَّكَّرُ نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے، الباب لب کی جمع لب کہا جاتا ہے مغز کو، عقل کو، تو عقل والے جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 8، اس میں بھی اللہ نے ان علم والوں کی جو علم میں پختہ ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہمیں ہدایت دی ہے اس کو پھر ہمارے دلوں کو پھیر نہیں، کیونکہ انسان ہے، بہت سارے مسلمان قرآن پاک میں شکوک و شبہات کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ساری تفصیل بیان کر دی ہے کہ جن آیات کے بارے میں شک ہو تو اگر ایمان والے ہو تو ان پر بھی ایمان لاؤ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، تو کجی پیدا نہ کر، ٹیڑھا پن پیدا نہ کر، قلوبنا ہمارے دلوں میں، بعد اذ بعد اس کے کہ جب، ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اس میں کجی پیدا نہ کر۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، وَهَبْ اور عطا کر یعنی ہبا کر، عطا کر، لنا ہم کو، من لدنک اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، انک بے شک تو، انت الوہاب سب کچھ دینے والا ہے، وہاب سب کچھ دینے والا، بہت کچھ دینے والا، بے شک تو سب کچھ ہی عطا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 9 ہے اور اس میں بھی وہ دعا کرتے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک بے شک تو، جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، جامع جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن ایسے دن کے لیے،
لا ریب نہیں ہے کوئی شک فی اس میں یعنی قیامت کا دن، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی، کہ قیامت کے وعدہ کیا اللہ نے قیامت کا تو وہ ہو کر رہے گا، تو ایسے دن کے بارے میں یا اللہ تو اس کو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 9 مکمل ہوئی، آگے آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا جو قرآن کے مخالف ہیں، کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے قرآن کو اور اسلام کو، تو اللہ نے فرمایا وہ مال جمع کر رہے ہیں، ان کی اولاد ہے، تو یہ مال اور اولاد ان کو قیامت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ ان الذين بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیہ لن ہرگز نہیں، تغنیہ کام آئے گا، عنہم ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، یعنی اللہ کے پاس کچھ بھی کام نہیں آئے گا ان کا مال اور نہ ان کی اولاد، واولئک اور وہ لوگ، ہم وقود النار آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ایندھن اس کو کہا جاتا ہے جس سے آگ جلائی جائے، تو ان سے آگ جلائی جائے گی۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ اللہ نے پچھلی قوموں کا مثال دیا، كدأب آل فرعون، آل فرعون کی حال کی طرح، فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو آل فرعون کہا جاتا ہے، آل فرعون کے طریقے کی طرح، ان کی طرح، والذین اور ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ فأخذہم پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، واللہ شدید العقاب۔ کفار جو تھے اسلام کے مخالف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قرآن کے مخالف، تو اللہ نے ان کفار کو فرمایا کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھاؤ گے، جیسا کہ مکہ کے مشرکین نے شکست کھائی اور یہودی جو مدینے میں تھے ان کو جلا وطن کیا گیا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون سین عن قریب کے لیے تھے، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، یہ دنیا کے بارے میں بتایا اور آگے بتایا، وتحشرون اور سب تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد وبئس اور برا ہے، المہاد وہ ٹھکانہ یعنی جہنم کا ٹھکانہ۔ آج کے سبق کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 13 میں اللہ نے مثال دی جنگ بدر جو لگی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک جماعت تھی بالکل تھوڑی سی، 313 صحابہ کرام، اور سامنے کفار جو 1000 اور ان کے پاس سواریاں تھیں، اس کے باوجود وہ شکست کھا گئے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان بے شک، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی ہے، فی فئتین دو جماعتوں میں، ایک مسلمانوں کی جماعت، ایک کافروں کی جنگ بدر میں، التقتا جو آپس میں مقابلے میں آمنے سامنے آئے یعنی آپس میں لڑے، فئتن تقاتل، فئتن ایک جماعت، تقاتل لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، تقاتل قتال کر رہی تھی اللہ کے راستے میں یعنی مسلمان، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وَأُخْرَى دوسری جماعت، کافرتن کافر جماعت تھی، يَرَوْنَهُمْ وہ سب دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم اپنے سے، مثل یعنی دگنا، رأی العین آنکھ سے دیکھنے کے، اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کو دیکھ رہے تھے دگنا آنکھ سے، یعنی یہ کہ مسلمان دیکھ رہے تھے کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے، اسی طریقے سے کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی تھی، وہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی تاکہ کفار کے دلوں میں رعب پڑے،
اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ واللہ اور اللہ یؤید قوت دیتا ہے، تائید کرتا ہے، بنصری اپنی مدد سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بے شک ان فی ذالک بے شک اس میں، لعبرتن عبرت ہے، سمجھنا ہے، نصیحت ہے، لأولی الابصار آنکھ والوں کے لیے، آنکھ سے مراد جو دیکھ رہے ہیں، عقل رکھتے ہیں ان کے لیے سمجھ ہے کہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی تو اللہ کی مدد تھی ان کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا عن قریب اے کافرو تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھاؤ گے۔ مکے میں بھی مشرکین نے شکست کھائی اور بہت ساری جنگوں میں، اس کے بعد یہود جو ہے مدینہ سے جلا وطن ہوئے۔ آیت نمبر 13 مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ ہفتے کے دن آیت نمبر 14 سے پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔